بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم و محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قوت ذہانت عطا فرمائی تھی، کیسے ذہانت، فطانت اور ذکاوت عطا فرمائی تھی کہ جس کے سبب آپ ایسے گمبھیر اور مشکل ترین فیصلے بڑے ہی آسان اور احسن انداز سے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ایسے عجیب و غریب اور نادر روزگار ہیں کہ جنہیں پڑھ کر بڑے بڑے عقل مندوں اور دانشوروں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور ان کی دعا کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابھی نہ تجربہ کار اور جوان ہوں، معاملات طے کرنا نہیں جانتا، آپ مجھے یمن بھیجتے ہیں۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ الہ العالمین اس کے قلب کو روشن فرما دے اور اس کی زبان کو تاثیر عطا فرما دے۔ قسم ہے اس ذات کی جو چھوٹے سے بیج کو بہت بڑا درخت بنا دیتی ہے۔ اس دعا کی برکت سے پھر کبھی مجھے کسی مقدمے میں فیصلے کرنے میں تردد نہ ہوا۔ بغیر کسی شک اور شبہ کے میں نے ہر مقدمے کو بڑے تصفی بخش میں نے فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام اور آقا کے درمیان فیصلہ کیا، تو یہ بھی بڑے عجیب و غریب داستان ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ کوفہ بھیج دیا۔ اتفاق سے راستے میں دونوں کے درمیان گتھم گتھا ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ لڑکے نے غلام کو مارا اور غلام نے اس کو گالیاں دیں۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا لڑکا میرا غلام ہے، یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ آپ نے خادم کمبر سے فرمایا کہ اس کمرے کی دیوار میں 2 بڑے بڑے سوراخ کر دو، تو ان دونوں سے کہو کہ اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے کمبر، رسول اللہ کی تلوار لاؤ۔ جب حضرت کمبر تلوار لے آئے تو آپ نے فرمایا، فوراً غلام کا سر قلم کر دو۔ اتنا سنتے ہی غلام نے اپنا سر پیچھے کھینچ لیا اور دوسرا نوجوان اپنی حالت پر برقرار رہا۔ اسی طرح آپ کے اجلاس میں بغیر کسی گواہ و شہادت کے فیصلہ ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ آپ نے غلام کو سزا دی اور اسے یمن بھیج دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے، 2 ماؤں کے درمیان ایک بچے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ 2 عورتیں ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ دونوں نے کہنا تھا کہ یہ لڑکا ہمارا ہے۔ آپ نے پہلے ان دونوں کو بہت سمجھایا، لیکن جب ان کی ہنگامہ آرائی جاری رہی تو آپ نے حکم دیا کہ آرا لاؤ۔ انہوں نے پوچھا، آرا کس لیے منگوا رہے ہیں حضور؟ آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو دوں گا، آدھا اس کو دوں گا۔ حقیقت میں اس لڑکے کی جو ماں تھی یہ سن کر بے قرار ہو گئی اور اس کے چہرے سے غمگینی ظاہر ہوئی۔ اس نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں اس لڑکے کو نہیں لینا چاہتی، یہ اسی عورت کا ہے، آپ اسی کو دے دیجئے، مگر خدا کے واسطے اس کو قتل نہ کیجئے۔ آپ نے وہ لڑکا اسی بے قرار عورت کو دے دیا۔ جو عورت خاموش کھڑی رہی، آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم نے میرے اجلاس میں جھوٹ بیان کر دیا؟ یہاں تک کہ اس عورت نے جرم کا اقرار کر لیا۔ آپ نے دوسری کو وہ بچہ عطا کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے ایک دوست کو 10,000 درہم دے دیے اور وصیت کی
کہ جب تم میں سے میرے لڑکے سے ملاقات ہو، جب تم میرے لڑکے سے ملو، تمہاری میرے لڑکے سے ملاقات ہو، تو اس میں سے جو تم چاہو اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن میں آ گیا۔ اس موقع پر حضرت علی نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1000 درہم۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9000 دو، اس لیے کہ تم نے جو تم نے چاہا وہ 9000 ہے، اور مرحوم نے یہ وصیت کی جو تم چاہو اس کو دے دینا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ تھا جس کو وصیت کی تھی، اس کا یہ کہنا تھا کہ محروم کا یہ کہنا تھا کہ جو تم چاہو وہ میرے بچے کو دینا۔ تو اب 10,000 درہم تھے، 10,000 درہموں میں سے اس بندے نے 9,000 درہم چاہے تھے اور 1,000 درہم بچے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو جو چاہت اس بندے کی تھی وہی چاہت بچے کو دے دی گئی، لڑکے کو دے دی گئی، اور جو لڑکے کو دینا تھا 1,000 درہم وہ اس بندے کو دے دیا گیا۔ اسی طرح آپ نے بڑے احسن انداز کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ ہماری ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور گھنٹے کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔